اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفظان صحت پہ ہم بات کر رہے تھے، جس کا پارٹ 1 اور 2 آپ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ صحت کا تعلق اعتدال سے اور توازن سے ہے، اور اس پہ ہم نے کچھ اجمالی باتیں کی ہیں۔ آج کا یہی موضوع جس کا پارٹ 3 ہے، یہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ ہم آج دیکھیں گے کہ وہ اعتدال اور توازن ہم قائم کیسے رکھیں، یعنی مائنڈ کے لیول پہ، فزیکل باڈی کے لیول پہ، ایموشنل لیول پہ ہم کس طرح سے اپنا وہ اعتدال اور توازن قائم کریں کہ ہم صحت مند رہ سکیں۔ تو اس میں ہم آج موٹی موٹی 5 باتیں دیکھیں گے۔ ذہنی سطح پہ سوچ، اور فزیکل لیول پہ خوراک، ورزش اور نیند، اور اسی طرح ایموشنل لیول پہ ہم توجہ پہ بات کریں گے۔ تو آج کی گفتگو جو ہے، اس میں آپ کی بہت توجہ چاہیے کہ آپ سنیں اور ایک ایک جملے کو آپ ایکسرسائز کریں، امپلیمنٹ کریں زندگی میں، کیونکہ کوئی بھی علم اس وقت تک نافع نہیں ہوتا جب تک اس کو عمل میں نہ لایا جائے اور اس کے نتائج دیکھ نہ لیے جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سوچ پہ، کہ انسانی سوچ جو ہے وہ دراصل اس کے اعمال کی، فزیکل ایکٹیویٹیز کی بنیاد ہے۔ تو سوچ ہم اپنا اگر اینگل آف تھاٹ بدل لیں تو نتیجہ کچھ اور نکلے گا جو آج نکل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ 2 فریق ہیں اور دونوں ہی اپنے اپنے موقف میں صحیح ہیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کو غلط بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ تو اے اور بی فریق اگر دونوں ایک دوسرے کی جگہ میں جا کے سوچیں، یعنی میں جب دوسرے کو کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے، جب اس کے نقطہ نظر سے دیکھوں گا تو مجھے وہ غلط نہیں نظر آئے گا، اور جب وہ میرے نقطہ نظر سے دیکھے گا تو میں بھی اسے غلط نظر نہیں ہوں گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہم جب اس طرح سے سوچیں گے، یعنی اپنا جسٹ اینگل آف تھاٹ ہم نے بدلا، زاویہ نگاہ تبدیل کیا، تو اب وہ غلط اور صحیح کی بحث ختم ہو گئی۔ پھر ہم دونوں فریق یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے اور اس کا نقطہ نظر یہ ہے، یعنی ہم اپنے خیال میں، اپنی سوچ میں دونوں مختلف ہیں۔ دونوں کا مختلف ہونا اور صحیح یا غلط ہونا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ہم سنتے آئے ہیں آج تک کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ تو جب یہ سوچ ہوگی تو جو بھی یہ جملہ بول رہا ہوگا اس کے ذہن میں کیا ہے کہ میں دراصل ٹھیک ہوں اور قصور دوسرے فریق کا ہے، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو یہ لڑائی ختم کیسے ہو۔ تو اگر ہم اس سوچ کو یوں بدل لیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تو پھر وہ ہاتھ کون سا ہوگا جس کو آپ روکیں گے تالی بجانے سے؟ وہ آپ خود ہوں گے۔ یعنی ایسا کرنے سے، یہ سوچنے سے مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ پھر اپنی اصلاح کی فکر دامنگیر ہوگی کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور ایسا آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی مسئلے میں جہاں آپ الجھے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا لیں، بھلے آپ ہیں یا نہیں، اپنے نقطہ نظر سے تو آپ ٹھیک ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی کوشش کریں تو یہ معاملہ حل ہوتا نظر آتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر وہ کمپلیکیسیز یا وہ سٹریسز جو ہم خام خواہ لے لیتے ہیں اور جن کا کوئی حل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کسی فرد کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو جا کے بدل دے، تو ایسا اگر کر نہیں سکتا تو خام خواہ کی وہ سٹریس لے گا، جیسے بلڈ پریشر بڑھے گا اور دیگر بیماریاں جس کو لائف سٹائل ڈس آرڈر کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری پیدا ہوں گی۔ تو اس پہ انشاءاللہ تفصیلاً تو ہم کسی وقت پھر بات کریں گے، لیکن ہم اگلے نقطے پہ چلتے ہیں کہ جب سوچ بدلی تو آدمی ذہنی طور پہ اطمینان میں آ گیا۔ تو اس کا ایک سلوگن جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ذہنی اطمینان زندگی آسان۔ آپ اپنے اس زاویہ نگاہ کو بدل کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اور یہی آپ کو صحت کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی سطح پہ ہم کیا کیا تبدیلیاں لائیں کہ وہ ہمارا توازن اور وہ بیلنس قائم ہو سکے۔
سب سے پہلے خوراک کی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے زندگی انسان کی اسی سے وابستہ ہے، انسان کی گروتھ بھی اسی سے ہوتی ہے، توانائی بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے. تو خوراک کے سلسلے میں دو سورسز ہیں ہماری خوراک کے، ایک جانور اور دوسرے پودے. تو ہمیں اینیمل ڈائٹ اور پلانٹ فوڈ میں ایک بیلنس توازن قائم کرنا ہوگا. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو ویجیٹیرین ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میں تو ویجیٹیرین ہوں. تو بھئی پروٹین کی کمی جو ہے وہ تو پھر نہیں پوری ہوگی، وہ تو گوشت ہی پوری کرے گا. اور سملرلی کچھ چکن فیملیز ہوتی ہیں، کچھ برگر فیملیز ہوتی ہیں، تو وہ وہی کھائے جا رہے ہیں. اب ان کو سبزی کا نام دیں تو وہ ایسے ہے جیسے گھر میں کوئی فساد کھڑا ہو جائے کہ سبزی کون سی پکے گی. تو یہ آپ نے بیلنس اس کو لے کے آنا ہے کہ دونوں ہی چیزیں استعمال کی جائیں. بے شک کھانا سادہ ہو، ایک وقت میں ایک ہی ڈش ہو، ملٹی ڈشز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جب آپ نیچر کے قریب جاتے ہیں تو ایک ڈش ہی کافی ہے، لیکن آپ بدل بدل کے سبزیوں کا استعمال بھی بدل بدل کے کریں. اور اس کی جگہ اگر اینیمل فوڈ ہے تو اس میں چکن ہے، میٹ ہے اور مچھلی ہے، ساری وہ کیٹیگریز آ جائیں گی. اچھا انڈا بھی استعمال ہو سکتا ہے، دودھ بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی بیلنس سے مراد یہ ہے کہ ایکسیس میں نہ جایا جائے. تو عام طور پہ کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک جس طرف ہمارا رخ ہو جاتا ہے، جو ہمارا ٹیسٹ بن جاتا ہے، ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید میرے لیے یہی ڈائٹ سوٹیبل ہے. ایسا نہیں، اپنی ڈائٹ میں بیلنس قائم کریں. دوسرا بیلنس خوراک کا یہ ہوگا کہ دیکھا جائے کہ میری ایگزرشن کتنی. ایسا نہ ہو کہ سارا دن بیٹھنے کا کام ہو اور خوراک پہلوانوں جیسی ہو. تو اگر ایسا ہوگا تو پھر ظاہر ہے آپ نے خود ہی اس ڈس آرڈر کو کریٹ کیا، معدے پہ بوجھ ڈالا. تو یا تو اپنی ایکسرسائز بڑھائیں یا پھر اپنے کھانے کو سادہ رکھیں. تو یہ بیلنس بھی ہمیں قائم کرنا ہے. پھر تیسرا بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم خوراک لیتے ہوئے دیکھیں کہ ہماری یہ خوراک تازہ ہے یا باسی ہے. اچھا آج چونکہ ہمیں فیسلٹیز ہیں، فریج ہے، ڈیپ فریزر ہے، تو باسی کا تو خیر کانسیپٹ ہی نہیں. وہ اس میں رکھ دیں تو مہینے بعد بھی کھا دیں. لیکن اپنے وہ ٹیسٹ میں، کانٹینٹ میں وہ دراصل فریش فوڈ ہے نہیں. یہ اس کی ایک دوسری صورت ہے پرزرویشن کی کہ آپ اس کو ایسی ایئر ٹائٹ پیکنگ میں لے آتے ہیں کہ وہ بسکٹ اگر مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے پڑے رہیں تو وہ کھانے کے قابل ہیں. ظاہر ہے اوپر ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوگی کہ جی ابھی 2 مہینے ہیں اور آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کی ڈائٹری ویلیو وہ نہیں ہوتی جو فریش فوڈ کی ہوتی. تو اگر ایسا ہم کرتے بھی ہیں، مثلا بیکری آئٹمز ہیں یا پروسیس فوڈ ہے یا ریفائن فوڈ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا نیم البدل نہیں ہے فریش فوڈ کا. اگر آپ وہ لیں گے تو اس میں ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور اس میں جو کانٹینٹ رکھے ہیں وہ بھی انہوں نے ڈالے ہوں گے، لیکن آپ کے جسم کو جو چاہیے، جو اس میں سے ایکسٹریکشن کرنی ہے، وہ اس طرح سے نہیں کرتا جیسے فریش فوڈ سے کرتا ہے. تو تیسرا بیلنس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے اگر وہ چیزیں کھاتے بھی ہیں کسی حد تک، اور ظاہر ہے پارٹیوں میں، کسی فنکشن پہ یہ کھانے اس طرح کے بھی انسان کھا لیتا ہے، لیکن ایسا بھی کرے کہ وہ اس کا دھیان میں رہے کہ میں ہمیشہ ہی نہ اس پہ چلا جاؤں ایسے کھانوں پہ، بلکہ فریش فوڈ کی طرف آؤں. اب تیسرا نقطہ جو کہ جسمانی توازن میں نمبر 2 آپ کہہ لیں، وہ ہے ورزش. یہ ایکسرسائز ایسا لفظ ہے کہ بولتے ہی یا سنتے ہی آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی شاید الٹی سیدھی چھلانگیں لگانے سے، ڈنڈ بیٹھ کے مارنے سے یہ ورزش ہوگی، کوئی زور لگانا پڑے گا، پسینہ نکالنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے وہ بھی ورزش ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ یہ ایکسرسائز جو ہے نا، یہ دراصل اس ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں جس میں آپ کے باڈی کی ہارمونز، ساری ٹریفک وہ اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو، آپ فریشنس فیل کریں. تو اس میں ساری چیزیں ہی ورزش میں شامل. مثال کے طور پہ انسان اگر یوں بیٹھے ٹیک لگانے کی بجائے اس پوزیشن میں ریڑھ کی ہڈی کو، کالم کو سیدھا کر کے بیٹھے، تو یہ اس کا سٹنگ سٹائل بڑا زبردست، دس از ہیلتھی سٹائل. اور ہم بیٹھنے کا تو ظاہر کام کرتے ہی ہیں. اب ہمارے جس طرح کے مشاغل ہیں اس میں بیٹھنا زیادہ ہے. اگر بیٹھنا ہی ہم نے صحیح ڈھنگ سے سیکھ لیا تو میں آپ کو اس میں آپ ایکسرسائز کریں اور اس کو پہلے سے کمپیئر کریں کہ آپ نے اپنی عادت بدلی ہے تو آپ کو کیا بہتری نظر آئی. یعنی سیدھا بیٹھنے سے ہمیشہ انسان فریش رہتا ہے.
کیونکہ اس کے اندر جو آرگن ہیں سارے ہینگنگ پوزیشن میں ہیں، میجر آرگنس باڈی کے، تو جب وہ یوں ہوتا ہے تو سارے اچھا ورک کرتے ہیں. اور اتفاق سے اب ہمارا سٹنگ سٹائل جو ہے اس میں آپ کی چیئرز بھی کمفرٹیبل ہوں گی اور آپ یوں بیٹھیں گے اور جھولیں گے. اور کہیں مہمان گئے ہیں تو ایسے ایسے صوفے ہیں کہ بیٹھنا کیا، میں کہتا ہوں کہ بیڈ کی ضرورت ہی نہیں، بندہ لیٹ ہی جائے اس پہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں انسان جو ہے نا وہ اپنی وہ اپرچونٹی اویل نہیں کرتا. پہلی بات یہ ہوگی ایکسرسائز کے حوالے سے کہ ہم سیدھا بیٹھیں، سیدھا چلیں. اچھا، اس میں تھم رول یہ ہے کہ آپ کی سپائن اگر سیدھی رہے، آپ کسی بھی پوزیشن میں لیٹے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ اگر اسٹریٹ ہو تو اس میں ٹریفک جو ہے ہارمونز کی اور میسیجز کی وہ بڑی سموتھ چلتی ہے اور یہ انسان کو توانا رکھتی ہے. اور آدمی کبھی کر کے دیکھے، یعنی تھکا ہوا ہو تھوڑی دیر کے لیے ایسے بیٹھ جائے اور لمبے لمبے سانس بھی لے لے، ڈیپ بریدنگ بھی کر لے تو لگتا ہے کہ میں ایک دم فریش ہو گیا. اچھا، پھر ایکسرسائز کے حوالے سے آج میڈیٹیشن کے کئی طریقے آپ اس پہ نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ، اور یہ خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ملک میں یہ کافی اس پہ ایک بات بھی کی جاتی ہے کہ اس طرح سے کیا جائے، اس طرح سے کیا جائے، اور لوگ کرتے بھی ہیں ایکسرسائز. یقیناً پوسچر جو ہیں جب مفید ہیں تو ایسا کرنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو تحفہ نماز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دیا ہے، یہ اتنی زبردست میڈیٹیشن ہے کہ دنیا کی کوئی پوسچر اس کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. آپ بیٹھے ہیں تو سیدھے بیٹھے ہیں، قیام میں ہیں تو سیدھے کھڑے ہیں، رکوع میں جانا ہے تو کہتے ہیں کہ اسپائن اسٹریٹ ہو، اور جب سجدے میں گئے ہیں تو سبحان اللہ، وہ تو اور آپ کے برین کو سپلائی بلڈ کی سرکولیشن بڑی تیز ہو رہی ہے. تو اس کو اللہ کا قرب بھی کہا گیا کہ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو سجدے میں چلے جاؤ. تو اس پہ بھی انشاءاللہ آج ہی انشاءاللہ جب ہم اس سطح پہ جائیں گے، انرجی کی سطح پہ، اس پہ مزید بات کریں گے. اس سے آگے تیسرا پوائنٹ ہے، آپ نے خوراک اچھی کر لی، ورزش کر لی. اچھا، اور بھی یہ تو نماز کی صورت میں ہو گئی، بیٹھنا ہو گیا، لیٹنا ہو گیا، اور بھی آپ کی چھوٹی موٹی جیسے ڈرل ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ اسکولوں میں بچوں کو کرائی جاتی تھی، پی ٹی ماسٹر اور ڈرل ماسٹر، اور وہ کرواتے تھے. اب آج کا اسٹائل جو ہے اس میں وہ سارے ختم ہو گئے. تو ظاہر ہے لائف سٹائل جہاں اور ڈیٹیریوریشن آئی ہے تو وہ اسکولوں میں بھی ایسا ہوا کہ بند کمروں میں اسکول ہو گئے، چھوٹے چھوٹے کوٹھیوں میں اسکول بن گئے. اب کہاں وہ ڈرل کرائی جائے، پی ٹی کروائی جائے. تو اگر آپ اس کو اس طرح سے بنائیں کہ اپنی صبح کی یعنی ایک ایکٹیویٹی رکھیں بچوں کے ساتھ، تو اپنا بھی فائدہ ہوگا اور وہ بچے بھی انگیج ہوں گے اور بچے خوش بھی ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جو بڑا سست جا رہا ہے اسکول کو روتے دھوتے، اگر وہ صبح آپ تھوڑی سی اس کو ڈرل وہ پی ٹی کروا دیں، اس کی خوشی کا لیول آپ دیکھیں، اور وہ کتنے شوق سے پھر اسکول بھی جائے گا اور وہ اس کو کام بھی دے گی انشاءاللہ وہ ایکسرسائز. تو لیکن اس میں پھر وہی بات ہے کہ آدمی تھوڑا سا تردد تو کرنا پڑے گا. اب اگلا نقطہ اس پہ جاتے ہیں، وہ ہے آپ کی عمدہ نیند. آپ نے کھانے کو بھی بیلنس کیا، اچھا کھانا بھی کھا لیا، تھوڑی بہت اپنے مشق بھی کر لی یا زیادہ کوئی ایکسرسائز بھی کر لی، ظاہر ہے اب آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو گئی ہے. تو ری گین کرنی ہے انرجی، تو اس کے لیے آپ کو پھر نیند کی ضرورت پڑتی ہے. نیند جتنی آپ کی کمفرٹیبل ہوگی، سکون والی ہوگی، اتنا ہی آپ فریش جاگیں گے. تو اس میں جو نقطہ ہمیں آج سمجھنا ہے، موٹی بات وہ یہ کہ ہم جلدی سونے کی عادت بنائیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم جلدی اٹھیں گے بھی. یعنی ہم ہمیشہ یہ پلان کرتے ہیں کہ میں صبح جلدی جاگوں، تو ہم نے یہ کبھی پلان ہی نہیں کیا کہ جلدی سو بھی جاؤں. تو وہ پلان ہمارا کبھی میچور نہیں ہوتا. ارادہ کر لیتے ہیں، الارم لگا لیتے ہیں، لیکن وہ اتنے تھکا ہوا بندہ سوتا ہے اور لیٹ سویا ہے تو ظاہر نیند نہیں پوری ہوئی، تو جاگ بھی جائے گا تو سستی کرے گا اٹھنے میں. تو حل ایک ہی ہے کہ اپنا اس سونے کے ٹائمنگ کو اس طرح سے مینیج کیا جائے کہ انسان جلدی سو جائے. اور وہ بات تو آپ نے بڑی اچھی طرح سے سنی ہوئی ہے، یاد کی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس پہ عمل ہم نے کیا یا نہیں کیا. وہ ایک مقولہ ہے نا، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز کیپس اے مین کیا کیپس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. یہ ہے
تو یہ ہیلدی ویلدی وائز جو ہے نا، یہ 3 چیزیں ہیں اس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے باقاعدہ کہ صبح کا اٹھنا جو ہے اس میں آپ کے رزق میں برکت ہے. جو صبح جلدی جاگتے ہیں وہ اپنے رزق میں برکت پاتے ہیں. تو ایک تو اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ظاہر ہے انسان جلدی جاگے گا تو اس کے پاس ورکنگ آورز زیادہ ہوں گے، وہ اپنے ایفیشنسی بڑھائے گا، کچھ نہ کچھ اس میں انگیج ہوگا، کوئی کام کرے گا، نتیجے کے طور پہ وہ ظاہر ہے جس کو ہم رزق سمجھتے ہیں پیسہ بھی بہت زیادہ کمائے گا. لیکن رزق کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ آپ کی صحت بھی رزق ہے، آپ کی سوچ بھی رزق ہے، آپ کی فریشنس بھی رزق ہے. یعنی جو اللہ کی بلیسنگز ہیں وہ ساری کی ساری رزق ہیں. اور صبح اٹھنا جو ہے اس میں چونکہ صبح لنگس ٹائم ہوتا ہے، اس وقت پھیپھڑے اپنی پوری قوت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، آکسیجن ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ اگر جلدی جاگیں گے تو وہ پھیپھڑے اپنا کام کر پائیں گے اور بلڈ میں آکسیجن کو بڑھا دیں گے. اور آپ کی پھر ایکسرسائز والا معاملہ بھی ہو سکے گا جو ہم سے رہ جاتا ہے. مثلا اگر صبح جاگ گیا ہے بندہ تو کیا کرے اس وقت؟ تو ظاہر مارننگ واک کے لیے جائے گا، اور واک پھر ایک ایکسرسائز ہے. اچھا، دھوپ انسان کے لیے بڑی ضروری ہے، اور جیسے اب موسم سردیوں میں تو خاص طور پہ آدمی نکلے تو تھوڑا وارم اپ ہوتا ہے، اور دھوپ میں چلے تو اور بھی مزیدار لگتا ہے. تو آپ کے 2 فنکشن پورے ہو گئے، ایکسرسائز بھی ہو گئی، آپ نے دھوپ بھی لے لی، اور پھیپھڑوں نے بھی اپنا پورا کام کر لیا. اور اسی طرح سے جب آپ جلدی سوئے ہیں تو آپ کی باڈی کی ڈیٹاکسیفیکیشن جو لیور کا فنکشن ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ہو پاتی. ورنہ ایسا ہے کہ وہ تو سونے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ بھی یہ انسان اب بندہ سوئے گا، لائٹیں آف ہوں گی، کیونکہ اسے اندھیرا چاہیے، اسے ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے سکون چاہیے. جیسے ہم کمرے سے باہر جائیں تو صفائی شروع ہوتی ہے نا، تو یہی معاملہ لیور کا بھی ہے، وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ انسان سو جائے اور کمفرٹ میں ہو تو پھر وہ عمل شروع ہوتا ہے. ورنہ وہ ٹائم ہم جاگنے میں گزار دیں گے تو ظاہر ہے وہ کام بھی ہو نہیں سکے گا. تو اس طرح سے ہم اب چوتھی چیز کے بعد 5ویں پہ آتے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ اہم ہے اور اگنورڈ بھی ہے، کیونکہ اس طرف عام طور پہ توجہ کم آتی. فزیکل چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، نیٹ سے بھی دیکھ لیتے ہیں، کسی درجے میں عمل بھی کر لیتے ہیں. 5ویں چیز ہے توجہ. اور یہ آپ کا وہ ایموشنل اور انرجی لیول ہے کہ آپ جس کام میں ہیں اگر اس طرف متوجہ نہیں ہیں تو حاصل کیا ہوگا. یعنی انسان نے 1 گھنٹے کی تقریر سن لی اور بعد میں اسے کہا گیا کہ ہاں کنکلوڈ کرو آپ نے کیا سنا ہے، تو وہ بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آتی کدھر سے شروع کرے، سوائے اس کے کہ وہ کہے گا بہت اچھا بیان تھا جی، ماشاءاللہ بہت ٹھیک تھا. تو گویا چیزوں پہ اس طرح متوجہ نہیں تھا. اسی طرح سے مثال کے طور پہ آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے ادھر ٹی وی پہ خبریں بھی چل رہی ہیں، کوئی مذاکرہ بھی ہو رہا ہے، بلکہ اپنا ہی مذاکرہ گھر میں شروع کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا ہی ہو گئی. تو یہ ساری انرجی جو کنورٹ ہونی تھی انرجی میں، یعنی جو نیوٹرینٹس آپ کے انرجی میں کنورٹ ہونے تھے وہ تو آپ نے ضائع کر دیے سارے. جب تک آپ کھانے میں توجہ نہیں دیتے، یعنی آپ اس میں شکر کا کلمہ نہیں پڑھتے اور کھانا جو کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہی کہنے سے وہ انرجائز ہو جاتا ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں. بچپن سے ہمیں سکھایا گیا، پڑھایا گیا، استاد بھی پڑھاتے رہے، والدین بھی سکھاتے رہے کہ بچے کھانا کس طرح کھانا ہے، اماں جی کھانا کھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا ہے. اور کبھی غور کر لیں آپ اپنا میں بھی اپنا جائزہ لے لوں، آپ بھی لے لیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اس پہ ہم نے عمل کیا ہو. بعض اوقات تو گپ شپ لگاتے ہوئے، خاص طور پہ یہ کھانے براتوں کے، شادیوں کے اور فنکشنوں کے، تو عجیب و غریب قسم کے لطیفے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور گویا وہ اپنے تئیں انجوائے کر رہے ہیں اس کو. آپ نے کچھ بھی انجوائے نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ کھانا تھا اس کو بھی آپ نے انجوائے ہو نہیں سکتا جب تک اس میں توجہ نہ ہو. تو کھانا کھاتے ہوئے اس میں توجہ رکھی جائے. اور اسی طرح سے باقی دیگر معاملات، کوئی بھی آپ کا کام ہے، ایفیشنسی آپ کی بڑھے گی جب آپ متوجہ ہوں گے. تو یہ بڑا ضروری فیکٹر ہے. اب اس میں ایک یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ توجہ جب آپ کی ہوگی کسی کام میں، مثلا کھانا پکانے والا جو ہے
وہ متوجہ ہے پکانے میں، اور اچھے کلمات بھی کہہ رہا ہے، اچھی سوچ کے ساتھ وہ پکا رہا ہے، اس خوشی کے ساتھ وہ پکا رہا ہے کہ جیسے عام طور پہ کسی بہت عزیز اپنے چاہنے والے کی دعوت ہو تو بندہ کس توجہ سے تیار کرتا ہے کہ اچھا ٹیسٹ ہو، اور وہ تو آپ نے کبھی فرق محسوس کیا آم پکنے میں اور اس پکانے میں؟ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور اگر نہیں فرق کا پتہ چلتا تو کسی دن جب لڑائی جھگڑا کر کے گھر سے نکلیں تو واپس جا کے پھر غور سے دیکھنا کہ کھانے کا ٹیسٹ آج کیا ہے، تو آپ کو وہ ساری اس میں سے وہ ٹیسٹ آ جائیں گے جو باتیں آپ نے کی اور جو پکانے والوں نے کی۔ تو یہ اتنی بڑی یعنی سائنس ہے۔ ایسا نہیں، اپنے ماحول کو جہاں آپ ہیں اس کو سافٹ رکھا جائے، پکایا بھی بسم اللہ پڑھ کر جائے، کھایا بھی بسم اللہ پڑھ کر جائے، اور اس کے ساتھ آپ کی انٹیک میں پانی آتا ہے وہ بھی پیتے ہوئے کہا گیا 3 سانس کے ساتھ پیے جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، تو گویا ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی انرجائز کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایموشن کو بھی سٹیبل کر سکتے ہیں اسی انرجی کے ذریعے سے۔ اور انسان کے اوپر 2 ہی تو پوزیشنز ہوتی ہیں عام طور پہ، یا وہ انتہائی خوشگوار موڈ میں ہوتا ہے، اور یا کسی وقت بڑا ڈپریس ہوتا ہے، یا کسی وقت وہ بڑا غصے میں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ دونوں پوزیشنیں ہیں جہاں آدمی اپنے آپ کو سٹیبل کرتا ہے، اور وہ ظاہر توجہ سے ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کی توجہ کدھر ہے۔ اور یہاں ایک شعر آخر میں سنا دیتا ہوں آپ کا، بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے کہ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم کو اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو جو درمیانی پوزیشن ہے اس میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکے گا۔ اب یہ ساری باتیں جتنی ہم نے کی ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے جو آپ کے مزاج پہ آئے اچھا لگے اس کو آپ ایکسرسائز کر لیں، کسی ایک چیز کو، جب اس کا نتیجہ برآمد ہوگا آپ موٹیویٹ ہوں گے، انسپائر ہوں گے، ظاہر آپ کسی کو بھی بتا سکیں گے، آپ خود بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو الٹیمیٹلی دونوں ہی اپروچز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے باتیں کی اس میں سے 10 سوال اور پیدا ہو گئے، اس پہ 20 پروگرام ہم نے اور کر دیے، اچھا کسی نے نیٹ پہ جا کے اور سرچ کر لی، یہ بھی ہے کہ سیکھتا گیا انسان اور عمل کے قریب گیا ہی نہیں۔ اور دوسرا اپروچ یہ ہے کہ ہاں سیکھتا بھی رہے، ریسرچ بھی ہونی چاہیے، اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے چیزوں کا، ان کی حکمت کا، لیکن وہ عمل تو اس پہ کر کے دیکھے۔ تو آج یہ لاسٹ جو ہے اپنا انرجی کے یعنی توجہ کو مرکوز کرنے کے طریقے، ان میں 2 باتیں آپ نوٹ کر لیں، اس سے آپ کی کنسنٹریشن بہتر ہو جائے گی۔ ایک کا ذکر ہم پہلے شروع میں کر چکے ہیں کہ نماز میڈیٹیشن کی بہترین صورت ہے اور سجدہ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو اپنے شب و روز میں اس کو اپنا معمول بنائیں کہ 1 یا 2 سجدے کم از کم اتنے لمبے ہوں، اور درمیان والا قاعدہ بھی اتنا لمبا ہو کہ بلڈ کی سرکولیشن تیز ہو کہ پورا برین کو آپ بلڈ پہنچائیں، اور پھر قاعدہ میں بیٹھیں وہ واپس آئے، تو یقین کریں بہت سارے مسئلے آپ کے، خاص طور پہ جو آنکھیں ہیں، کان ہیں، دانت ہیں، یہ زبردست کام، ان کی فنکشننگ بڑی زبردست ہوگی۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا دانت کا درد رات کو کیوں ہوتا ہے زیادہ؟ دن میں تو کبھی چیختے چلاتے میں نے کسی بندے کو یہ کمپلین کرنے نہیں دیکھا کہ جی دانت کا درد ہے اور مرا جا رہا ہوں، اور رات وہ سونے نہیں دے گا ساتھ والوں کو، دانت کا درد ہے۔ اس میں دراصل یہی ہے کہ سوتے ہوئے آپ کا بلڈ پریشر دیٹ ہیز فال ڈاؤن، وہ نیچے گرا ہے، سرکولیشن کم ہوئی ہے۔ تو جو سجدہ ہے اس کو لمبا سجدہ کرنے سے برین میں جو خون کی سپلائی ہے وہ تیز ہوتی ہے، سرکولیشن تیز ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ کو بھی دانت کے درد میں خدا نہ خواستہ ایسا صورت ہو جائے تو اس میں کچھ اور ہم کرتے ہیں اپنے لیول پہ، کچھ نہ کچھ پین مینجمنٹ کے، کسی طرح سے نیند آ جائے تو یہ بھی اس میں ایک میئر کر کے دیکھیں گے۔ اب آپ وضو مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، لمبے لمبے سجدے 2 4 6 نفل پڑھ لیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ 4 6 سجدوں میں وہ ہوا کیا کہ بلڈ کی سرکولیشن تیز ہوئی، اس نے وہاں جو انفیکشن تھی اس کو کیور کیا، اور آپ کو اونگ آنے لگی اور نیند آنے لگی، تو کم از کم آپ کی رات تو اچھی گزر گئی۔ تو یہ ایک پین مینجمنٹ کے طور پہ بھی، اور اگر اس کو معمول رکھیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں، کیونکہ
ہم نے سائیکوسوما میں دیکھا تھا کہ پہلے جو ڈسٹربنس ہوتی ہے ڈس آرڈر وہ مائنڈ کے لیول پہ ہی ہوتا ہے، پھر باڈی میں جاتا ہے. تو لمبا سجدہ کرنے سے وہ جو ہمارے لائف سٹائل ڈس آرڈر ہیں کم از کم اس میں ہمیں کافی فائدہ ہوگا. دوسری بات جو اکثر پہلے بھی کی جا چکی ہے، اس کو پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں، وہ ہے پاؤں کا مساج کرنا. یعنی دونوں پاؤں کے تلوے اور سائڈز اس کو باقاعدہ رب کیا جائے. جب بھی آدمی نہانے کے لیے جائے تو صابن وغیرہ لگا ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ اس بنے ہوئے مٹی کے جھاوے سے، جس کو پنجابی جھاواں کہتے ہیں، اب اس کو اور کیا نام دیا جا سکتا ہے، وہ ٹکور کرتا ہے، یعنی آپ اس کو رگڑیں باقاعدہ. اور اگر اس کی سائنس آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ نرو جو ساری کی ساری وہ پاؤں میں ہی کھلتی ہیں. وہ اندر والی سائڈ جو ہے وہ اسپائن ہے، اور باہر والی جو نروس سسٹم ہے، اور سامنے انگلیوں کے کنارے جو ہیں وہ امیون سسٹم ہے. سملرلی سولز میں سارے آرگنز کی نروز ہیں. اگر آپ اس کو دیکھنا بھی چاہیں نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھنے سے علم بڑھانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو کرنا شروع کر دیں. تو یہاں بھی بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں اور سوال کیے جاتے ہیں کہ یہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا. بھئی آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ بتا دینا، کریں گے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. اور یہ ہے کہ اچھا ہی ہوگا. اس اچھا ہونے سے آپ یہ ہے کہ دوسروں کو گائیڈ کریں، بجائے اس کے کہ یہ سیکھتے رہیں کہ یہ سے کیا ہو جائے گا اور کیا فرق پڑے گا. وہ سائنس ساری سمجھ لی، اور جب پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے یا نہیں تو پھر وہاں ذرا تھوڑا سا آدمی بیک فٹ پہ جاتا ہے کہ وہ کیا نہیں ہوتا. دراصل اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی ایک بات آخری یہ کہہ کہ آپ کو وہ بھی آپ کی توجہ دلانی ہے ان باتوں کی طرف جو پہلے کی گئی ہیں، کہ ٹوبیکو پہ جو پروگرام ہوا خاموش دشمن کے نام سے، تو اس میں بڑی دلچسپی بھی لی لوگوں نے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، بڑا متوجہ تھے، اور بعد میں سوالات بھی بڑے آئے کہ جی اور بتائیں اس کے کیا نقصانات ہیں. اچھا بھی نقصانات تو آپ کو پتہ ہی ہے سارے، اگر بتا بھی دیے جائیں تو وہ ریپیٹیشن ہوگی، یاد دہانی ہوگی. اچھا پھر اگلا سوال آیا کہ جی کیسے اس کو کنٹرول کریں، کیا کوئی دوائی سے ہو سکتا ہے، ول پاور سے ہوگا. اب وہ میئر بھی لی گئیں. تو جب پوچھا گیا کہ بھی پوزیشن کیا ہے، دوائی بھی استعمال کر لی اس کی کہ جی سگریٹ چھوڑنے کی کوئی دوائی بھی ہے، ہاں جی ہے، وہ بھی کھا گئے دوائی ساری. اور پوچھا کہ سگریٹ چھوڑ دی ہے تو وہ نہیں چھوڑی، یعنی وہ ابھی پلان بن رہا ہے کہ وہ چھوڑیں گے. تو میرے بھائی وہ فائدے میں رہیں گے جنہوں نے پہلے دن ہی فیصلہ کر لیا سن کے کہ جی یہ تو میں نے چھوڑ دی. اب آپ نے علم کو بڑھانے کے لیے آپ اس کے نقصانات بھی دیکھتے رہیں اور اس کو چھوڑنے کے طریقے بھی سمجھتے رہیں، لیکن آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. تو آپ کا یعنی یہ میں نے ریپیٹ اس لیے کیا کہ انسانی یہ رویہ جو ہے نا کہ وہ عمل پہ آمادہ ہو جائے، یہ اس کے لیے بڑا مفید ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. بات کچھ لمبی ہوگی، اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ اسی طرح اٹھنے بیٹھتے رہنے اور اس خیر خائی کو بانٹنے کی توفیق ہمیشہ عطا رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.